السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق شہزاد چودھری۔ تاریخ دولت عثمانیہ کی آج کی نشست یعنی قسط نمبر 22 کے دورہ نمبر 15 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کے سلسلے میں ہماری یہ جو ادوار گزرے ہیں، جس کا آج 15واں دورہ ہے، اس میں آج ہم سلطان محمد کی اس وصیت کا ذکر کریں گے جس میں انہوں نے اپنے جانشین اور اپنے پیشرو کے لیے وہ ہدایات قلم بند کروائی جو سلطنت عثمانیہ کے تمام ہی سلاطین کا ایک خاص حصہ رہا ہے اور روایت رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اسی حوالے سے یہ عرض کرنا بھی مقصود ہے کہ سلطان محمد فاتح جتنی زبردست قسم کی انہوں نے یہ ساری تحریک اپنی زندگی کو بنا کر گزارا، تو جو وصیت ہے اس حوالے سے موسس اول خلافت عثمانیہ، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، قرن عثمان کی جو نصیحت اور وصیت جو اپنے بیٹے اور خان کے لیے تھی، وہ بھی ایک بیش بہا سرمایہ ہے، اور سلاطین اسلام کی جو وصیتیں ہیں اس میں ایک بڑی نادر اور بڑی ہی عمدہ وصیت اسے کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سلطان محمد فاتح کی جو اپنے بیٹے کے لیے نصیحت ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور دور جدید میں بھی ہم نے وصیتوں کے حوالے سے سیاسی، سماجی اور اس کے جغرافیائی خط و خال بھی دیکھے کہ کس طرح سے ایک وصیت جو ہے وہ سیاسی عوامل پر، جغرافیائی عوامل پر اور کسی ملک یا ریاست کی معاشی عوامل پر کس طرح سے نظر انداز ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں بڑی متحرک آتی ہیں۔ ایک تو تفسیر قرطبی ہے، اور تفسیر قرطبی میں جس طرح اس کے جو جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 177 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اپنی یہ جو وصیت ہے بستر مرگ پر لکھوائی تھی جبکہ وہ دنیا سے جانے والے تھے۔ کچھ نے اسے اینڈریا نوپل کے ساتھ منسوب کیا، کچھ نے اسے یہ کہا کہ جناب وہ اپنے بڑے ہی تنتنے اور جوش و ولولے کے ساتھ تھے، اور زندگی کی وہ ساری بہاریں جو انہوں نے گزاری ہیں وہ ابھی جوانی میں ہی تھے کہ انہوں نے پے در پے جس طرح کے بیزنطینی مرکز کے فتح ہونے کے بعد، قسطنطنیہ کی فتوحات کے بعد جو صورتحال یورپ، مغربی یورپ میں پیدا ہو رہی تھی، اور پھر سلطان کا جو عزم صمیم تھا کہ وہ ان تمام ریاستوں کو فتح کرے اور وہاں پر دین کی ترویج کا کام کرے، اور وہ یہ دین کی ترویج کے کام کے لیے وہ بڑا شائق تھا، جد و جہد اور جہاد کا بڑا شائق اور بڑا ہی اس پر عزم صمیم رکھنے والا شخص تھا۔ پھر اسی طرح سے اس نے جو اپنے بیٹے کے لیے وصیت لکھوائی، اس میں انہوں نے دولت اور لشکر کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ تمہیں دولت جو ہے وہ غرور میں مبتلا نہ کر دے، اور لشکر کا بڑا پن تمہیں ظالم نہ بنا۔ رعایا، فقراء، مساکین، غرباء، خاص طور پر علماء، مدارس اور جو اولیاء اکرام، صحفاء، سالکین ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان سے معاملہ فہمی کا اور نرم دلی کا اور عدل کا اور ان کے ساتھ بڑا شگفتہ مزاج ہو کر گفتگو کرنے کا اور ان کے امور میں دلچسپی لینے کا انہوں نے ایک خاص اپنی وصیت کے اندر حصہ قلم بند کروایا۔ پھر اسی طرح سے المسائل الشرقیہ کتاب ہے، محمود ثابت شاذلی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے لکھتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر کہ دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنے پر بھی ایک پورا جو باب باندھ کر اس کی پوری بندش بنائی گئی ہے کہ آپ نے کیسے ہی ناگفت بے حالات کیوں نہ ہو، دین اسلام کی ترویج کے لیے، اعلاء کلمت الحق کی سربلندی کے لیے اور قال قال رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسی آپ نے دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرنا کہ جس میں دین اسلام کی عظمت اور اس کی بڑائی کے حوالے سے کوئی کسر باقی رہ جائے۔ پھر اسی طرح سے ہر چیز کو دین پر مقدم رکھنے پر بھی ایک بڑی تفصیل کے ساتھ کہا کہ جو سٹینڈرڈ ہے،
جو معیار ہے سلاطین کا اور تمہاری اس پوری جو تمہارے پاس سلطنت ہے اس کا معیار ہی یہی ہے کہ ہر چیز کو دین اسلام کی کسوٹی پر پرکھنا ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو دین سے مقدم ہو، ہر حال میں دین کو مقدم رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے جہاد کے لیے انہوں نے خاص طور پر بڑا زور دیا کہ علم جہاد تھامیں، سرحدوں کی توسیع کریں، بیت المال غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں پر صرف کریں، بیواؤں یتیموں کا خیال کریں، اور بنیادی ضروریات جو ہے عوام کی اس پر انہوں نے دلجوئی ہو اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ درپیش کیا جائے۔ اب اس حوالے سے کچھ قصے بھی بڑے مشہور اور مقبول ہوئے۔ سلطان محمد فاتح کی پوری زندگی جن سرچشموں کے گرد گھومتی ہے اور جس محور کے گرد گھومتی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، وہ علماء کی محفل ہے، وہ جہاد کی ترویج ہے، جہاد کا دائرہ پھیلانا ہے، اسلامی سلطنت کی قلمرو کو بڑھانا ہے، دشمنوں کا قلع کما کرنا ہے، حق کا علم اٹھائے حق کی پاسداری کرنی ہے، اور ظلم کی بےخونی کے لیے تمام طرح کے معاملات کو انجام کرنا ہے۔ اسی حوالے سے بنیادی انسانی ضروریات جو آج بھی آج کی دنیا کا مسئلہ ہے، یہ سلطان محمد فاتح نے اس وقت اس پر جس طرح سے تو عام گاہوں کا اور مسافر خانوں کا اور غریبوں اور یتیموں کے لیے باقاعدہ لنگر خانوں کا جس طرح اہتمام کیا، یہ اسلامی دنیا کا اس کی ایک بہت ہی روشن باب ہے۔ سلطان محمد فاتح کی جو وصیت ہے یہ ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے، اسی طرح سے یہ ایک کوائف ہے، یہ ایک تاریخ ہے، جس طرح سے قرلش عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کے لیے ایک بڑی ہی عمدہ وصیت کی تھی، جس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اپنی اس نشست میں۔ تو لہٰذا جب تمام چیزوں کو نیچے رکھ کر، دین کو معیار بنا کر، کسوٹی بنا کر، اس کو مقدم رکھ کر جب کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ اسلامی ریاست کے فیصلے ہو سکتے ہیں، وہ ریاست مدینہ کے فیصلے ہو سکتے ہیں، وہ صحیح اسلامی شعائر کے اوپر مبنی اور جو انسانیت کی جو فطرت کے تقاضے ہیں اس سے ہمکنار فیصلے ہو سکتے ہیں۔ چہ جائے کہ ہمیں آج کی جو دریدہ دہنی اور درشتگی اور خاص قسم کی ہمیں جس خشم گرفتگی کا سامنا ہے، اس حالات میں سلطان محمد فاتح کی شخصیت ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ ناظرین اکرام، 16ویں دورے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔